الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کا خطاب اس میں اہل ایمان سے ہے. غور کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس صورت کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ صورت مدنی صورت ہے اور سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ ہے، اور خطاب مومنین سے ہے، اہل ایمان سے ہے. دنیا میں جتنے بھی عاقل اور بالغ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، دین مبین کے مکلف ہیں. مخاطب جہاں جہاں قرآن مجید میں فروعی مسائل پیش کیے گئے، ان فروعی مسائل کے مخاطب اکثر اہل ایمان ہی ہوا کرتے ہیں. اہل ایمان ہی سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے. جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، گرچہ کفار بھی اس کے مکلف ہیں. فروعی مسائل کو بجا لانا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کا رکھنا، یہ جو احکام ہیں یہ غیر مسلمین کے لیے بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ فروع اصل کا مطالبہ کرتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، کلمہ طیبہ، ایمان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. یہاں اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو جو ہے پاکیزہ کلمے کو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ درخت سے اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی ہے. ربیع ابن انس رحمہ اللہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اصلها ثابت میں اخلاص مراد ہے، فرعها فی السماء میں خشیت الہی جو ہے مراد ہے. لہذا ایک آدمی مومن ہو، ایمان کی دولت ہو، توحید اس کے پاس ہو، اور اس کے عمل میں اخلاص ہو، اور عمل کے بعد وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو یقیناً اس کے بہترین نتائج نکلتے ہیں، بہترین نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. وہیں کلمہ خبیثہ اس سے مراد یقیناً شرک ہے. تو اس حوالے سے بنیادی طور پر فروع کے مکلف اگر کفار و مشرکین ہیں، مخاطب بھی ہیں، تو پھر یہ فروع مطالبہ کرتے ہیں اصل کا، اور اصل کے بغیر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح سے واضح فرمایا ہے: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اصل نہیں ہے، شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ اعمال کو جو فروع اعمال ہیں، یعنی صلاۃ ہے، فرائض ہے، نوافل ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دیں گے. بہرحال احکام کے مکلف سب کے سب ہیں، فروع جو موجود ہیں اس کے بھی مکلف گرچہ تمام کے تمام ہیں، لیکن اکثر خطاب قرآن مجید میں اہل ایمان سے ہوتا ہے. تو مخاطب اہل ایمان ہوتے ہیں، جبکہ مکلف تمام کے تمام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. یہاں دونوں کی دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان سے کہا جائے گا پوچھو کہ جہنم میں کون سی شے نے لے آئی، تو جواب میں کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہم گپ ہانکا کرتے تھے، اور آخرت کے دن کی ہم تکذیب کرتے تھے.
ایمانیات میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کا ایمان آخرت کے دن پر ہو، یہ اصل ہے۔ تو لہذا فروع اور اصل کے مکلف کل کے کل انسان ہیں، اور قرآن مجید میں اکثر فروع مسائل یا فروع احکام کے اندر مخاطب یا جن سے خطاب کیا جاتا ہے وہ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اس وقت جو شہر رمضان تھا اس مہینے کے صرف روزے فرض کر دیے گئے تھے، اس کے بعد کے سالوں میں فرضیت کا معاملہ ختم، بالکل ایسا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ہر سال کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور کوئی عذر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو لہذا وہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں مزید اس بات کو واضح فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے کے لوگوں پر کون سے روزے فرض کیے گئے تھے؟ اس سلسلے میں مجاہد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اللہ رب العالمین نے ہر امت پر شہر رمضان کے روزے فرض کر دیے تھے۔ یہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں، لہذا یہود پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، نصارہ پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ انہی دونوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کر کے کہا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر، قوموں پر، تم سے پہلے کے افراد پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ سدی رحمہ اللہ کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد نصارہ ہیں، ان پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ ظاہری بات ہے یہود کے بعد باری نصارہ کی آتی ہے، نصارہ کے بعد ہم ہیں، ہم سے زیادہ قریب یا ہم سے پہلے نصارہ ہو گزرے ہیں، اس اعتبار سے سدی کا قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد نصارہ ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر جیسے روزے فرض کیے گئے تھے ویسے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سلسلے میں ربیع رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں روزے سے مراد اندھیرے سے لے کر اندھیرے تک کھانے پینے سے، دیگر امور سے جو روزے کو افطار کرنے والے ہیں اس سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ کے 3 روزے شہر رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح سے ضحاک کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان روزوں کا آغاز ہوا، یہ روزے اس وقت سے مشروع ہیں، اور شہر رمضان کی جب روزے فرض ہو گئے تو پھر ان کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ بہرحال اتنی بات واضح ہو گئی کہ جیسے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، تم پر بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے کیا؟ اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں بھی مختلف اقوال آئے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک پہلی بات یہ ہے تاکہ تمہیں کمزوری لاحق ہو جائے، تم کمزور ہو جاؤ۔ کس اعتبار سے کمزوری لاحق ہو؟ جب آدمی روزوں کی حالت میں کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، شہوت کو پورا کرنے سے رکتا ہے اور دیگر مفترات سے وہ رکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کھانے پینے کے رکنے کے باعث شہوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور شہوت میں کمی واقع ہونے کے نتیجے میں معصیت کم ہو جاتے ہیں، گناہوں کے کام کم ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کمزور کیا جائے تاکہ گناہوں کے کام کم سے کم ہوں، نافرمانیاں کم سے کم ہوں، فرما برداری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے روزوں کی فرضیت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ جوانوں کی جماعت استطاعت ہو تو روزہ رکھو، لہذا استطاعت ہے، قوت ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔
اور اگر استطاعت نہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، استطاعت ہے تو آدمی شادی کرے اور نکاح کی زندگی گزارے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کہا گیا؟ پھر روزے کے رکھنے کا اہتمام کرے۔ روزہ بہترین ڈھال ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، شہوت سے، غلط حرکات سے باز رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار، سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اس اعتبار سے ایک پہلا مفہوم لعلکم تتقون کا یہ ہے کہ تاکہ تمہیں کمزوری واقع ہو، تمہاری شہوت کم ہو، اور شہوت کے کمی کے نتیجے میں گناہوں کے کام کم ہوں اور فرما برداری زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے، اس لیے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ روزوں کے درمیان تم گناہوں سے باز آ جاؤ، صرف یہ مسئلہ روزوں کے درمیان، عام حالتوں میں بطور خاص روزوں کے درمیان تم گناہوں سے باز آ جاؤ، اسی لیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آدمی روزہ رہے اور روزے ہی کی حالت میں گناہوں کے کام کرے، اس کا روزہ متاثر ہو جائے گا۔ وہ غیبت کرتا رہے، چغل خوری کرتا رہے، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں عیب جوئی کرتا رہے، ایسے اگر وہ حرکات و سکنات کرتا ہے تو اس کے روزے متاثر ہوں گے۔ اسی لیے بحالت روزہ تم گناہوں کے کام نہ کر سکو، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تیسرا ایک مفہوم اس کا جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے، جماع سے اور روزے کو افطار کرنے والی، توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے رکے رہو، باز آ جاؤ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس رکے رہنے سے راضی ہو جائے، اور یہ معاملہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جاری رہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ آدمی کھانے پینے سے، جماع سے، روزے کو توڑنے والی تمام چیزوں سے اس نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہو اور خوش ہو جائے۔ ایک اور عام مفہوم اس کا ہے جس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں، جتنے خراب کام ہو سکتے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو سکتی ہیں، جتنے بھی گناہوں کے کام ہو سکتے ہیں، روزے کے ذریعے ان سے روکنا مقصود ہے۔ جتنی فرما برداریاں ہو سکتی ہیں، روزے کے ذریعے وہ فرما برداریاں کروانی مقصود ہیں، تاکہ ایک آدمی اس کے ذریعے دیگر خیر کے کام کرنے کا عادی ہو جائے، اس کے ذریعے دیگر حرام چیزوں سے رکنے کا عادی ہو جائے۔ اس حوالے سے روزہ فرض کر دیا گیا، اور یہ عام مفہوم زیادہ بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے، اس میں تمام مفاہیم شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، اور اللہ کے نبی کا بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ہے، والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی روزہ رکھے، فسق و فجور کا کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، جہالت والے کام نہ کرے، فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی آدمی اس سے قتال کرے، لڑائی جھگڑا کرے، اس کو گالی گلوچ دے، تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی گالی گلوچ سے رکے، جھگڑے سے رکے، دیگر جہالت کے کاموں سے رکے، فسق و فجور سے رکے، جماع سے رکے، لڑائی جھگڑے سے رکتا رہے۔ عمومی طور پر اس بات کو مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے جتنے قانون ہیں یا قانون الہی جو ہے اس کی پابندی سکھلائی جائے، تاکہ بندہ اپنے روح اور اپنے جسم کو قانون الہی کا پابند بنا لے۔ بہرحال آیت کریمہ میں غور کرنے سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان بہت ساری باتوں میں سے ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو انداز اختیار کیا گیا، جو اسلوب اختیار کیا گیا، وہ ہے مسابقے کا اسلوب۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اس میں ابھارا ہے بندوں کو، اور بندوں کو جوش دلایا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ نے نازل کیا اس کی ایک آیت یہ بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لہذا جب بہترین امت ہیں تو پھر خیر امت ہونے کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، انتم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم 70 امتیوں کی برابری کرنے والے ہو، تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو، تم سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو لہذا ضرورت یہ ہے کہ جب ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں
تو ہم پر روزے فرض کیے گئے، ہم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تو اب مسابقہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سبقت لے جائیں ہم سے پہلے والے لوگوں پر، اس لیے کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ جب ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں تو روزوں کے رکھنے کے سلسلے میں، تقوی اختیار کرنے کے سلسلے میں بھی ان سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں سبقت لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور جو سابقین ہوتے ہیں، سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑی کامیابی پانے والے ہوتے ہیں، وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ سبقت لے جانے والے، ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ خیر میں ایک آدمی سبقت لے جانے والا ہو جائے، آگے بڑھنے والا ہو جائے۔ مفسرین تو سابقین کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو خیر میں سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو لہذا روزے کو فرض کیا گیا ہم پر، ہم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، اور اس اسلوب اور انداز کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ تم خیر امت ہو، لہذا تمہیں تقوی اختیار کرنے میں، روزوں کی گنتی کو پورا کرنے میں لہذا سبقت لے جانا چاہیے، ان سے جو ہے آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے یہ لوگ ہوں گے۔ اور خود اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں، بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے والے ہیں، لہذا ہمیں بھی اس سلسلے میں سبقت لے جانا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک بھی یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے جنہوں نے کچھ کوتاہی وغیرہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب اگر لیں گے تو آسان حساب لیں گے۔ تو لہذا سبقت لے جانے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس اسلوب کو اختیار کیا، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ابھارا ہے اور بندوں کو عمل کے لیے جو ہے آمادہ کیا ہے۔ بہرحال ایک اور بات اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے جو معلوم ہوتی وہ یہ کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کتنی خطرناک چیز ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کتنی خطرناک چیز ہے اسے واضح کیا گیا۔ وہ کس طرح؟ جو فاضل قوم ہوتی ہے، فضیلت والی قوم ہوتی ہے، مفضول قوم کے مقابلے میں اب اگر وہ روزوں کو چھوڑ دے، وہ عمل کو چھوڑ دے، عمل ترک کر دے، تو یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہوگا، یہ بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے کہ فاضل قوم نے مفضول قوم کے مقابلے میں اس عمل کو ترک کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تم خیر امت ہو، تم فاضل ہو، تمہارا مقام اونچا ہے۔ اس حوالے سے اب اگر جو قوم فضیلت پا کر کے بھی اللہ کے احکام کی مخالفت کر لے جائے تو یہ جرم معمولی جرم نہیں ہوگا، یہ بڑا جرم ہوگا۔ اسی لیے آیت کریمہ میں اللہ کے حکم کی مخالفت کتنا بڑا جرم ہے اس کو واضح کیا گیا، اسے سمجھایا گیا ہے۔ ایک اور اعتبار سے بھی اگر ہم اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں، دین مبین میں روزوں کا کتنا اونچا مقام ہے، اس آیت کریمہ میں اس کو واضح کیا گیا۔ بہت اونچا مقام ہے روزوں کا۔ اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا ہے، ہم پر بھی فرض کیا ہے، تو لہذا پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کرنا، ہم پر روزہ فرض کرنا روزے کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ روزہ یہ بہت اہم عمل ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اسی لیے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، بلا عذر، بلا کسی سبب کے ان فرض روزوں کو ترک نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا یہ جرم ہوگا۔ لہذا فرضیت کی گنتی کے دن پورے کر لیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہم پر یہ ہے کہ کسی طرح کے کوئی باہر کے مشاغل اب اس وقت نہیں ہیں، گھروں میں ہم رکے ہوئے ہیں، لہذا بہت آسانی کے ساتھ یہ گنتی کے دن ہم پورا کر سکتے ہیں۔ تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے، پرہیزگاری ہمارے اندر آنی چاہیے،
اور ہمارے اخلاق سنورنا چاہیے، اور ہمارے معاملات ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں میں خشوع آنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں، یقیناً اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آج کے اس درس میں اتنی باتیں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے میں کافی وافی سمجھتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین شہر رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ ہم سب کو اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہم پر ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔